الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، وقال اللہ تعالی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تو مختلف علماء نے بے شمار کتابیں لکھی ہیں اور ان میں لکھنے والوں کا سلسلہ ختم ہونے والا نہیں ہے۔ ان میں جگہ پا لینا ان کی شان مرتبت کو بیان کرنے میں اعزاز کی بات ہے، اور اس لیے یہاں 1925 میں سید سلیمان ندوی نے علامہ اقبال کے کہنے پہ نوجوان یونیورسٹیوں کالجوں کے نوجوانوں کو 8 لیکچر دیے تھے۔ ان کا نام تھا خطبات مدراس، اور وہ لولی ہال میں بیان کیے گئے تھے، ہفتہ وار لیکچر تھے، اور اس کو ہم یہ کہیں گے کہ یہ ہمارا لیکچر کتابیات پہ ہے۔ گویا کہ ایک کتاب پہلے ہم نے بیان کی تھی، آج یہ دوسری کتاب ہے اور اس کا نام ہے خطبات مدراس۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شان پر، زندگی پر، مشن پر 8 لیکچر انہوں نے نوجوانوں کو دیے اور بڑے مقبول ہوئے، اور اس لیے ہم چاہ رہے ہیں کہ کچھ باتیں اس کے سلسلے میں ہم 5 منٹ کے ولاگ میں اپنے ناظرین سامعین کی نظر کر دیں کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انبیاء کی زندگی انسانوں کے لیے بہترین اور کمپلیٹ تکمیل انسانیت کا پیغام دینے والی ہیں۔ جتنے بھی اللہ نے انبیاء بھیجے 1,24,000، ان میں 315 رسول تھے، باقی ان کی شریعتوں کو آگے بیان کرنے والے وہ نبی ہوتے ہیں۔ 1,24,000 نبی، ان کی زندگی، ان کا مشن، ان کی انسانیت کی رہنما زندگی وہ صرف انبیاء کی ہے۔ فلسفے اور حکماء اور ادیب اور شاعر اور یہ اس طبقے کے لوگ بہت سارے پہلوؤں کو چھوڑ کر ایک ایک پہلو کو لے لیتے ہیں۔ انبیاء کی زندگی انسانوں کے لیے مکمل ہوتی ہے۔ دوسرا ان کا عنوان یہ تھا کہ دائمی زندگی، ابدی زندگی، مکمل زندگی ہمارے پیارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، کیونکہ ان سے پہلے آنے والوں کے بعد کوئی اور نبی آتا تھا، وہ اگلی شریعتوں کو ہٹا کر اور مشن کو مکمل کرتا تھا، اس لیے مختلف نام آتے ہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک آیا تو اس میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آیا۔ اس سے پہلے شروع میں لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، اور یہ نبی کریم تک پہنچا تو محمد الرسول اللہ کر کے مکمل کر دیا کہ وہ تمام نمونے زمانوں کے ساتھ چلتے گئے، مکمل نہیں ہوئے۔ حضور کا زمانہ جب آیا تو اب کہا کہ یہ تمام دنیا ان کی امت ہے اور تمام کو وہ دعوت دیں گے اور قیامت تک کے لیے ہے، اور ان کے بعد اور نبی کسی نے نہیں آنا، تو اس لیے یہ دائمی ہے اور ابدی ہے۔ اور جو قرآن اترا اس قرآن کو اللہ نے خود حفاظت کے ذمہ لیے اور محفوظ کر دیا۔ اور تیسرا ہے کہ تاریخی پہلو، باقی انبیاء کی جتنی سیرت ہے، ان کی تاریخ ہے، ان کے کچھ پہلو معلوم ہوتے ہیں، بہت سارے پہلو معلوم ہی نہیں ہوتے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جب آئی تو ان پر اترنے والا قرآن محفوظ ہو گیا، ان کے تشریح کرنے والے نبی کی زبان مبارک جس کو وحی خفی کہتے ہیں، اور وہ جو سنت اور احادیث ہیں ان کو لکھا گیا، اس کے مطابق پھر تاریخ لکھی گئی، پھر ان کی جنگ کے قصے ہوئے، مغازی ہو گئے، اور پھر ان کے احوال ہے جو نبی کریم کو پسند آئے، آپ کی شکل مبارک، آپ کا چہرہ مبارک، آپ کے لباس مبارک، آپ کا خاندان، ہر چیز کو بیان کرنے والی الگ ہر پہلو کی الگ کتابیں ہیں۔ یہ تاریخی پہلو ہے ہمارے پیغمبر کا جو سب سے منفرد ہے، وہ محفوظ ہے۔ اور پھر چوتھا ہے کامل پہلو، کہ باقی پہلو سب کے کچھ بیان ہوتے ہیں اور کچھ پہ عمل کر سکے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہاڑی واز کرتے رہے، باقی عملی زندگی وہ ان کو سامنے بیان نہیں کر سکے، اور تاجروں کو اپنی طرح بلاتے رہے لیکن تاجر ان کے ساتھ نہ آ سکے کہ وہ دنیا نہیں چھوڑ سکتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے تمام پہلو کامل ہیں، اور انہوں نے تمام زندگی کے پہلوؤں کو
مکمل کیا ہے اور ان کو سامنے بیان کیا ہے۔ اور پھر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی کمپریہنسونیس، جامعیت، ایک ہی ٹائم میں آپ کا جہاد ہے، ایک ہی ٹائم میں آپ خاندان میں ہیں، ایک ہی ٹائم میں آپ بازار میں ہیں، ایک ہی ٹائم میں آپ اخلاق کے لیکچر دے رہے ہیں، ایک ہی ٹائم میں آپ بدعنوان تاجروں کو سرزنش کر رہے ہیں، اور ایک ہی ٹائم میں آپ دشمن کے غلاموں کے ساتھ حسن سلوک کر رہے ہیں، اور اسی دوران میں گھر پہنچتے ہیں تو اپنی ازواج مطہرات کو یہ کہتے ہیں بتا دو دنیا کو جو دن میں دیکھا جو رات میں دیکھا، تمام پہلو بیان کر دو۔ وہ جو دنیا کے مستشرقین جس کو ہم کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ صرف کامل بندہ اتنی جرأت کے ساتھ کہہ سکتا ہے، باقی کوئی بھی نہیں کہہ سکتا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی عملی پہلو جو بیان کیا اس پہ عمل بھی کیا، اور تمام نمازیں خود پڑھاتے تھے، جمعے خطبے خود دیتے تھے، میدان جنگ میں جہاں ضروری ہوتا تھا 88-90 جنگیں ہیں ان میں 27-28 میں وہ خود نکلے ہیں، اور 9 میں جنگ ہوئی ہے جس میں ایک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود زخمی بھی ہوئے ہیں جنگ احد میں، اور آپ نے سب سے آگے بڑھ کر جرأت کے ساتھ کہ بہادری نبی کا شیوا ہوتا ہے وہ آگے آگے ہوتے تھے کہ ایک سائیڈ پہ بیٹھ کے نہیں لڑتے تھے۔ تو اسلام کا پیغام امن کا پیغام ہے، سلامتی کا پیغام ہے، اور وہ تمام انسانوں کو ایک باپ کی اولاد آدم کی اولاد، اور قرآن ان کا اے انسانوں کہتا ہے ایک باب آدم کی اولاد، اور خدا ان کا ایک ہے، قرآن ان سب کے لیے ہے۔ اس حساب سے اس نے اسلام کا پیغام امن کا، جامعیت کا، انسانیت کا، اور یہ پہلو اس حساب سے ہے۔ اور پھر آخری جو 8واں پوائنٹ ہے اس میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ زور دیا کہ ایمان پہلے ہو، اندر بسانا ہوتا ہے، اور پھر اس پہ عمل کرو، عمل کا پہلو بھی ضروری ہے۔ فلسفہ تو بیان بہت کرتے ہیں لیکن عمل نہیں ہو سکتا، شاعری تو خیالات کے گھوڑے بھگاتے ہیں لیکن عمل نہیں ہو سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام پہلو، اور اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ جو جس نے دی 100 مائیکل ایچ ہارٹ نے کتاب لکھی ہے اس میں وہ یہ پہلے نمبر پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھنے کی وجہ بیان کرتا ہے کہ تمام دنیا عیسائیت اور باقی مجھ سے خفا نہ ہوں کہ میں مجبور ہوں کہ صرف نبی محمد مصطفیٰ کی زندگی ایسی ہے کہ مجھے جامع نظر آئی دین کے پہلو سے اور دنیا کے پہلو سے، باقی کسی میں یہ چیز مکمل نہیں ہوئی۔ ہمارے چینل کا نام ہے صفی الرحمن الوانی، ضرور سبسکرائب کر لیں۔ اگر آپ کمنٹ کریں تو ہماری رہنمائی ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔